الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ حیا اور پاک دامنی کے بارے میں الحمدللہ کافی تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ آج اس کا یہ آخری جو ہے وہ بیان ہے کہ انسان آخر کیسے بے حیائی سے بچے، گناہوں سے کیسے بچے۔ کوئی بھی گناہ ہو، بے حیائی سے متعلق یا کوئی اور گناہ تو گناہ ہے، گناہوں سے کیسے بچے اور بالخصوص بے حیائی سے کیسے بچے۔ تو آج کے بیان میں بس یہی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں ایک بات کو، ایک فطرت کے اصول کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو ہمیں فطرت کے اصول کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر کچھ تقاضے رکھے ہیں۔ وہ تقاضے جب بیدار ہوتے ہیں تو انسان کو اس کی طلب پیدا ہوتی ہے، اور ان طلب کو پورا کیے بغیر، ان ڈیمانڈز کو پورا کیے بغیر یہ سکون نہیں پا سکتا۔ وقتی طور پہ کچھ انتظار کر سکتا ہے، لیکن جب تک پورا نہ کر لے سکون نہیں پا سکتا۔ مثال کے طور پر کھانا کھانا، بھوک، یہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے۔ بھوک لگ گئی، اب جب تک کچھ کھا نہیں لے گا اس کو فطری طور پر سکون آ نہیں سکتا۔ پیاس، اب پانی کی ضرورت ہے، پانی نہیں پیے گا جب تک سکون میں آ نہیں سکتا۔ اسی طرح نیند، جب نیند کا تقاضا پیدا ہوگا تو نیند لینی ہوگی، نیند پوری کر لے گا سکون میں آ جائے گا۔ اسی طرح تھکن پیدا ہو جاتی ہے، انسان محنت کرتا ہے، بعض دفعہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اب جسم کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے تو آرام دینا پڑے گا۔ تو یہ سب طبعی تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کیے بغیر انسان پوری سکون کی زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ وقتی طور پر کسی بھی تقاضے کو روک لینا، اس کو سکون کی کیفیت نہیں کہتے، مجبوری کی کیفیت کہتے ہیں، اضطراری کیفیت کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح یہ بھوک، پیاس، نیند کے تقاضے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، بالکل اسی طرح بالغ ہونے کے بعد اللہ رب العزت انسان کے اندر شہوت کا جنسی تقاضا پیدا کر دیتے ہیں، اور اس تقاضے کو انسان کچھ عرصہ روک تو سکتا ہے، لیکن کب تک بالکل ختم کر دے ممکن نہیں۔ تو اس کو کچھ عرصہ تو انسان چلو ہولڈ کر لے، اس ہولڈ کرنے کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں درمیان میں، لیکن بہرحال جب تک یہ جنسی تقاضا انسان کا پورا نہیں ہوگا اس وقت تک یہ سکون نہیں پا سکتا۔ یہ پکی بات ہے۔ بلکہ بعض فلاسفہ یہ لکھتے ہیں کہ انسان کے اوپر جس وقت شہوت کا غبار چڑھا ہوا ہوتا ہے نا، تو آدھی عقل کام ہی نہیں کرتی۔ یہ تو بعض فلاسفہ کہتے ہیں، لیکن ہم نے مشاہدے میں یہ دیکھا جب یہ غبار چڑھ جائے دماغ کے اوپر تو بعضوں کی تو پوری عقل کام نہیں کرتی، بس یہی سب کچھ۔ اب شریعت نے اس کے بارے میں ہمیں تفصیلات دی ہیں۔ اللہ رب العزت نے تقاضا رکھا اور اس تقاضے کا حل بھی بتایا، پورا کیسے کرنا ہے۔ کھانے پینے کا تقاضا اللہ نے رکھا تو رزق بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ تقاضا بھی اللہ نے اگر رکھا ہے، یہ نعمت اگر اللہ نے عطا فرمائی ہے تو اس کے سارے احکامات، تفصیلات اور ہر چیز عطا بھی فرمائی ہے کہ کیسے پوری کرنی ہے، پوری نالج ہمیں دی ہے۔ غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم شریعت کے اوپر مکمل عمل نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کے اس شہوت والے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا عمل بتایا، حکم دیا قرآن مجید میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کرو۔
یہ ایک بہترین علاج ہے جو قرآن و حدیث میں بتایا گیا، اس سے اچھا علاج ممکن نہیں۔ شہوت کی حالت میں جو اندر اضطراب پیدا ہوتا ہے اور جناب انتشار آ جاتا ہے، بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اس کا یہی بہترین حل ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کر کے اپنی خواہش کو، ضرورت کو پورا کر لیں اور طبیعت کو سکون میں لے آئیں۔ یہ میاں بیوی کون ہیں؟ ایک دوسرے کے لیے تحفہ خداوندی ہیں، عطیہ خداوندی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کر سکو۔ تو سکون کب ملے گا؟ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوں گے۔ اسلام نے رہبانیت کا حکم نہیں دیا، اسلام نے ازدواجی زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس بندے نے شادی کر لی اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے پاک صاف پاکیزہ حالت میں ملنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ شریف عورتوں سے شادی کرے، بازاری عورتوں سے اور اس طرح ٹک ٹاکر سے اور اس طرح ہر جگہ جانے آنے والی سے کوئی شریف آدمی تو شادی نہیں کرتا نا۔ جو اللہ سے پاک باز حالت میں، خوشی کی حالت میں ملنا چاہے اسے چاہیے کہ شریف عورتوں سے شادی کرے، کیونکہ اس میں کیا ہوگا، صرف اس پریشانی سے نجات نہیں ملے گی اور بہت ساری آسانیاں انسان کو ملیں گی۔ غیر شادی شدہ آدمی اگر مجاہدے کر کر کے اپنے آپ کو گناہ سے روک بھی لے تب بھی وہ دل اور دماغ میں مطمئن نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے وہ نہ خیال کرنے والا ہے، نگاہوں کو جھکا رہا ہے اور سب کچھ جو عمل ہے احتیاط کے وہ کر رہا ہے، لیکن بہرحال ان تمام چیزوں کے باوجود اس کا ذہن، دل اور دماغ منتشر رہے گا۔ ایک آدمی کو بھوک لگی ہو، اس کو کوئی کہے جی 100 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لو تو بھوک دور ہو جائے گی؟ ایسے تو نہیں ہوگی، 2 روٹی ملے گی تو کام ٹھیک ہو جائے گا اس کا۔ تو یہ معاملہ بھی اسی طرح۔ شادی کیا ہے؟ شہوت کو توڑنے کا، نسل کو پاکیزہ بنانے کا اور نسل انسانی کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ شادی کیا ہے؟ شہوت کو توڑنے کا، اپنے نفس کو پاکیزہ بنانے کا اور نسل انسانی کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ فتح الباری میں، اور بخاری شریف کی روایت سے فرمایا کہ میں عورتوں سے شادی کرتا ہوں، پس جو میرے طریقے سے انحراف کرے وہ مجھ سے نہیں۔ اب اس سے زیادہ اور کیا اور اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی جا سکتی ہے؟ جو شادی نہ کرے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ میرا امتی ہی نہیں، گویا کہ یوں کہا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام کے ساتھ صحابہ کرام کی شادیوں کا خیال کرتے تھے، کرواتے تھے۔ ایک صحابی تھے عکاف بن بشر تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جوان العمر تھے، مالدار تھے، کھاتے پیتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو آپ نے پوچھا کیا شادی کر لی؟ کہ نہیں۔ پھر باقی کچھ اور سوالات پوچھے جس سے معلوم ہو گیا کہ صحت بھی ہے، مال بھی ہے، شادی کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ ظاہری نہیں ہے۔ جب یہ بات ساری معلوم ہو گئی پوچھنے کے بعد، نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو۔ یعنی وہ نوجوان جو شادی کر سکتا ہے، کوئی ایسا عذر نہیں، اور وہ شادی نہیں کر رہا تو فرمایا کہ شیطان کا بھائی ہے۔ عذر وہ جو شریعت کے ہاں عذر قبول کیے جائیں، ہمارے والے عذر نہیں، پہلے گھر بن جائے، پہلے فلاں نوکری مل جائے، پہلے اتنا پیسہ جمع ہو جائے، پہلے اتنا یہ ہو جائے، پہلے اتنا وہ ہو جائے۔ یہ باتیں ہماری جو ہے نا یہ غلط ہیں۔ تم شیطان کے بھائیوں میں سے ہو، یہ فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلا شبہ عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان کی صورت میں واپس جاتی ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے، کیونکہ یہ اس کے دل کے میلان کو دور کرنے والا ہے۔ اول تو علاج کیا بتایا کہ شادی شدہ زندگی بہترین علاج ہے، لیکن انسان شادی شدہ ہو اور کبھی غلطی ہو جائے، کسی غیر محرم پہ نظر پڑ جائے، کہیں پہ کسی طریقے سے بھی،
اب اس کی غلطی سے نظر پڑ گئی، اس کا حسن اور اس کی چیزیں اس کو رغبت دلانے لگیں، طبیعت کے اندر تب بدلاؤ آیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے گھر میں تمہاری بیوی موجود ہے، اس کے پاس جاؤ، ملاقات کر لو، تمہارا یہ مسئلہ دل کا میلان ٹھیک ہو جائے گا۔ شریعت نے چند اوقات میں بیوی سے ملاقات کو مستحب لکھا۔ سفر پہ جانے سے پہلے، انسان نے سفر پہ جانا ہے تو پہلے ہی انسان سکون کو حاصل کر کے جائے تاکہ طبیعت میں سفر میں پریشانی اور اضطراب بھی پیدا نہ ہو کہ بیوی شہر میں ہے، یہ سفر میں ہے اور وہاں اس کو پریشانی شروع ہو گئی تو کیا کرے گا۔ تو شریعت نے کہا سفر پہ جانے سے پہلے میاں بیوی ملاقات کر لیں۔ دوسرا، سفر سے واپس آنے کے بعد، یہ بھی مستحب ہے۔ حج اور عمرے کا احرام باندھنے سے پہلے یہ مستحب ہے۔ اور غیر محرم پر نظر پڑ جائے، غلطی ہو جاتی ہے، کبھی غلطی سے نگاہ پڑ جاتی ہے، تو اس کے بعد یہ طبعی میلان کبھی غیر محرم کی طرف ہو جائے، اس کے بعد بیوی سے ملاقات یہ مستحب ہے۔ تو اس طرح کے بعد معاملات نبی علیہ السلام نے بتائے۔ اب میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو خوش رکھیں، ایک دوسرے کی قدر کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، تبھی یہ پرسکون زندگی گزار سکیں گے۔ اس لیے شہوت کا بہترین علاج یہ نکاح کرنا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح نظر کو جھکاتا ہے اور شرمگاہ کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو سب سے بہترین، اعلیٰ اور سب سے اچھا حل ہی یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے ہی نہیں اس کا۔ پانی کا پیاس لگے تو پانی چاہیے، کھانا بھوک لگے تو روٹی چاہیے، نیند آئے تو بستر چاہیے، اسی طرح اس تقاضے کے لیے شادی کی ضرورت ہے۔ جس معاشرے میں نکاح عام، جس معاشرے میں نکاح آسان ہوگا وہاں زنا مشکل ہو جائے گا، اور جس معاشرے میں نکاح کو مشکل بنا دیا جائے وہاں زنا عام ہو جاتا ہے۔ شریعت نے اس کو بہت آسان رکھا، ہم نے اس کو مشکل بنایا ہوا۔ ہم شریعت کے مطابق عبادت سمجھ کے نکاح کریں تو مسئلے بہت سارے حل ہو جائیں گے۔ تاہم جب تک شادی نہیں ہوتی تب تک انسان کیا کرے؟ اب وہ علاج سن لیجئے۔ اصل حل تو شادی ہے، لیکن جب تک شادی نہیں ہو رہی تب تک انسان کیسے زندگی گزارے؟ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں، اور جن لوگوں کو نکاح کے مواقع میسر نہ ہو وہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے، یعنی ان کی شادیاں ہو جائیں۔ اب وہ کیا کریں؟ سب سے پہلی بات، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، نگاہوں کی حفاظت کریں۔ سب سے پہلا کام نگاہوں کی حفاظت شروع کریں۔ یہ نسخے ان لوگوں کے لیے ہیں جو چاہتے ہیں ہم پاک دامنی کی زندگی گزاریں۔ تو پہلا کام نگاہوں کی حفاظت۔ دوسرا طریقہ، انسان فاسقین کی، برے لوگوں کی صحبت سے دور رہے۔ یہ برے لوگوں کی صحبت انسان کو گناہ میں ڈال ہی دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ لہذا کوئی شخص تمہیں اس سے ہرگز غافل نہ کر پائے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ بروں کی صحبت سے بچنا یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر بات پوری نہیں ہوتی۔ پہلا کام تھا نگاہوں کی حفاظت، دوسری بات بری صحبت سے اپنے آپ کو برے لوگوں سے بچانا، تیسری بات یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ جب طبیعت کے اندر انتشار پیدا ہو اور گناہ کی خواہش پیدا ہو، اس وقت ایک بہترین علاج یہ ہے کہ انسان وضو کرے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے، اور صلاۃ الحاجت کس بارے میں؟ یا اللہ مجھے پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، میں گناہ گار ہو کے جہنم کی آگ میں جلنا نہیں چاہتا، اللہ مجھے پاک دامنی عطا فرما۔ یہ بڑا زبردست علاج ہے، کوئی کر کے تو دیکھے۔ جب یہ طبیعت میں پیدا ہو
کیفیت انسان اللہ سے مانگے، نماز کے ذریعے مدد مانگے، پھر دیکھیں اللہ کیسی رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اور اس کا سب سے بہترین ٹائم تہجد کا وقت ہے، تیر بہدف۔ تہجد میں انسان اٹھ کے 2 نفل پڑھے اسی نیت کے ساتھ کہ اللہ میں پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مجھے تحمل بھی عطا فرما، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے اللہ سے جوڑ بھی مانگ لے۔ چوتھا علاج ذکر کی کثرت، اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرنا۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا فکر کی گندگی ذکر کی کثرت سے دور ہو جاتی ہے۔ انسان جتنا کثرت سے اللہ کا ذکر کرے گا، فکر کی گندگی دور ہوتی چلی جائے گی۔ یہ کتنے ہو گئے جی؟ 4 علاج۔ اب 5واں علاج سن لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نکاح پر قدرت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ یہ روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے۔ بھوکا رہنا، بھوکے رہنے سے شہوت بھی ٹوٹتی ہے اور تکبر بھی ٹوٹتا ہے۔ ایک اللہ والے بھوک کے فضائل بیان کر رہے تھے، کسی نے کہا بھوک بھی کوئی چیز ہے جس کے فضائل بیان کیے جائے؟ یہ کوئی کوالٹی ہے؟ یہ کیا چیز ہے یہ؟ انہوں نے فرمایا کہ فرعون کو اگر بھوک لگتی ہے تو خدائی کے دعوے نہ کرتا۔ تو بھوک سے شہوت بھی ٹوٹتی ہے اور بھوک سے تکبر بھی ٹوٹتا ہے، یہ نفس سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے رکھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری جو خرمستیاں پیدا ہوتی ہیں نا، پیٹ بھرے کی کہانیاں ہیں، پیٹ بھروں کی باتیں۔ جب بھوک ہوگی تو انسان خود بخود سیدھا ہوگا۔ تاہم یہاں روزے رکھنے سے کیا مراد ہے؟ ایک آدھ روزے سے ہم جیسوں کو فرق نہیں پڑنے والا، روزے پہ روزے رکھیں۔ کئی روزے رکھنے پڑیں گے پھر جا کے اثر شروع ہوگا، اور وہ بھی روزے ایسے رکھنے پڑیں گے کہ افطاری اور سحری ذرا مناسب کرے، کہ افطاری میں جناب اتنا کھا لیا کہ سحری تک بھوک نہیں، سحری میں اتنا کھا لیا کہ افطاری تک بھوک نہیں، تو نفس ٹوٹے گا کب؟ اس کا زور کب ٹوٹے گا؟ حضرت معد الفقیر جھنگ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ایک مرتبہ بتایا تھا ایک نوجوان کا۔ تو ادھر لاہور میں ہمارے پاس آئے ہوئے تھے ہیڈ آفس میں، تو ایک نوجوان، میں نے پھر یہ مسئلہ اس طرح سے کچھ پوچھا ہوگا کہ بات کی، وہ ان کا جواب مجھے یاد ہے۔ تو غالباً یہی پوچھا تھا کہ بھئی اس کا علاج کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ایک طالب علم آیا اور میں نے اس کو روزے رکھنے کو کہا، تو 10-15 دن بعد بھی میرے پاس آئے کہ جی روزے تو میں رکھ رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ افطاری سحری کا کیا کرتے ہو کہ جی اتنی روٹیاں سحری میں تو اتنی افطاری میں، کہ بھئی اس کو کم کرو۔ خیر پھر اس نے، کیونکہ ساتھ سچی طلب تھی، بچنا چاہتا تھا، پاکیزہ ماحول میں بھی تھا، تو اس نے کیا کیا، اس نے بھی 2 روزے رکھے جس میں صرف پانی سے روزہ کھولا اور پانی سے سحری رکھی، افطاری اور سحری میں پانی ہی رکھا۔ تو کہتے ہیں بس وہ 2 ہی دن تھے، اس کے بعد ایسا زور ٹوٹا کہ وہ ٹوٹا ہوئی ہوا ہے، ابھی ٹھیک چل رہی ہے طبیعت۔ تو زور توڑنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اپنی اپنی طبیعت کے مطابق، سب کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ اچھا جی، چھٹا علاج باوضو رہنا۔ وضو کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار، سلاح المؤمن۔ اور شیطان کون ہے؟ مومن کا دشمن۔ تو جب یہ باہتھیار ہوگا، باوضو ہوگا، تو اس کی حفاظت اور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تیسری چیز ہے دعائیں مانگنا۔ تیسری نہیں، 7ویں چیز دعائیں مانگنا۔ یا اللہ میں بڑا کمزور ہوں، میں جہنم کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا، مہربانی فرما دیجئے، پاک دامنی کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ تو انسان اپنی زبان میں اللہ سے مانگے۔ تاہم نبی علیہ السلام نے بھی بعض دعائیں اسی مقصد کے لیے بتائی ہیں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ میں آپ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ ایک دعا ہے اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اللہم الہمنی رشدی
وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرما اور نفس کی برائی سے اپنی پناہ عطا فرما۔ تو ہم اللہ سے مانگیں تو مانگنے سے بھی ملے گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات تھی، میرے اندر شہوت کا بھرپور زور اٹھا، میں اٹھا، وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھی، صلاۃ الحاجت، پھر اللہ سے خوب مانگا، وہ ایسا مانگا کہ اس کے بعد عورت اور دیوار میں میرے لیے فرق نہیں رہا۔ یعنی غیر محرم کے بارے میں ایسی بات آ گئی، بیوی کے بارے میں نہیں، غیر محرم کے بارے میں اللہ نے دل کو ایسا کر دیا۔ تو دل کے ساتھ اگر انسان اللہ سے راتوں کو رو کے مانگ لینا تو پھر بھی بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں، اللہ بڑی مہربانی فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مزید علاج ہیں ان میں سے ایک علاج ہے کہ انسان اپنے آپ کو مصروف رکھے، بہت مصروف رکھے، کام 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 اور کام، تھوڑا آرام۔ آج کل کے نوجوانوں کو کام کرنے سے ان کی جان جاتی ہے، نہیں کرتے کام، مصروفیت سے جان چھوڑاتے ہیں۔ بس موبائل مل جائے، انٹرنیٹ مل جائے اور سہولت مل جائے، وقت مل جائے، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ بعض ایسے بھی ہیں۔ اپنے آپ کو کہیں مصروف کریں، گھر کے کاموں میں مصروف کریں، پڑھنے پڑھانے میں مصروف کریں، خیر کے بھلائی کے کاموں میں۔ وہی کہتے ہیں نوکری نہیں مل رہی، وہی نوکری میں کسی کی خدمت کر لو۔ گناہ سے بچنا ہے، جہنم سے بچنا ہے تو اپنے آپ کو کہیں مصروف تو کریں، کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں مصروف کریں۔ تبلیغی جماعت میں وقت گزار لیں، 4 مہینے کے لیے چلے جائیں، چلے کے لیے چلے جائیں، خانقاہوں میں چلے جائیں، کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ وقت فارغ ملے تلاوت قرآن مجید، کوئی بھی دینی کتاب جو ہے اس کا مطالعہ شروع کر دیں، کسی معذور یا بیمار کی خدمت ذمہ لے لیں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ یہ مصروفیت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آج میں مسجد سے نماز پڑھ کے ظہر کی جب گھر آیا تو مسجد کے دروازے پہ ایک صاحب مل گئے، جی میں اپنے بچے کو دم کرانے لانا چاہتا ہوں، آپ کر دیں گے؟ لے آئے۔ میں گھر آیا ہوں تو پیچھے پیچھے وہ بھی 10 منٹ میں پہنچ گئے، بچہ بھی لے آئے۔ بچہ میں اندر تھا امی کے پاس، تو بیگم صاحبہ نے کہا جی کوئی مسجد سے آیا آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ایک صاحب بچے کو لے کر آئیں، تو میں نے کہا ہوگا 2-3 سال کا بچہ، وہ جناب 31 سال کا بچہ لے آئے۔ تو کہ جی کچھ دم کر دیں، 4 سال ہو گئے تو کوئی نہ کوئی بھی ٹھیک ہوتا ہے، پھر بھی بیماری ہو جاتی ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا جی دم تو کرتے ہیں، میں جب تک زندہ ہوں آپ لاتے رہیں گے، کرتا رہوں گا، لیکن مجھے اس سے کوئی بات چیت کرنے دیں۔ پتہ یہ لگا 31 سال کی اس کی عمر ہے اور ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی۔ تو ابا صاحب ان کے ساتھ ہی تھے، میں نے کہا جی مسئلہ ان کا یہ ہے، آپ یہ مسئلہ حل کروا دیں تو اگلی باتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، ورنہ صرف میرے دم درود کرنے سے ان کے مسئلے ٹھیک نہیں ہونے والے۔ میں نے اس بچے کو بھی پوچھا، وہ کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا جی یہ آپ کے سامنے نہیں بولے گا، اور اچھی بات ہے، بچوں کو ماں باپ کے سامنے ایسی بات کرنی بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، ایک حیا ہوتی ہے، خیال ہوتا ہے، وہی تو آپ کا خیال کرنے کا کام ہے کہ جلد سے جلد اس کی شادی کروائیں، سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے دم کرنے سے تو مسئلے پورے تو حل نہیں ہونے لگے نا۔ تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے۔ اور دوسرا کیا تھا کہ وہ جاب لیس بھی ہے، گھر پہ ہی رہتا ہے، فارغ ہے بالکل۔ کبھی ان دونوں کاموں کا حل کروائیں، اس کو کہیں نوکری پہ لگوائیں۔ اب وہ پڑھا لکھا ہے، ان کا جی آپ کو آپ کی شان کے مطابق ابھی تک نہیں مل رہی، چلو ٹھیک ہے، یہ میرا گمان تھا، اس نے کچھ نہیں بولا، لیکن کچھ نہ کچھ کرنے، مصروف رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی کام کر لیں۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ نوکری نہیں مل رہی، آپ کسی کے پاس جائیں کہ جی 20,000 مہینہ مجھ سے لے لو، مجھے جاب پہ رکھ لو۔ اپنی صحت کا اور اپنے آپ کا تو خیال کریں۔ تو تنہائی، فارغ وقت، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ ان کو کئی باتیں پھر 15-20 منٹ لگ گئے سمجھائیں تو خیر مطمئن ہو کے چلے گئے۔ ان کی کوئی ملتان کے پاس کوئی زمینیں ہیں، وہاں سے پیسے آتے ہیں تو گزارا ان کا چل رہا ہے۔ اب گھر بیٹھا آدمی تو بیمار ہی ہوگا، اس نے کہاں ٹھیک ہونا ہے۔ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، خوب مصروف رکھیں، جتنا رکھ سکتے ہیں مصروف رکھیں، خیر اور نیکی میں، بھلائی میں، گناہوں سے بچے ہوئے کاموں میں۔
جو فارغ ہے اس نے ذہنی طور پر بھی بیمار ہونا ہے، بلکہ نفسیاتی مریض بنے گا وقت کے ساتھ ساتھ۔ مصروف رکھنا بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ تنہائی میں نہ رہیں، اکیلے رہنا یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ یہ جو ماں باپ ہیں نا، جن کے بچے اسکول گوئنگ ہیں، کالج گوئنگ ہیں، یونیورسٹی جانے والے ہیں، ابھی شادیاں نہیں ہوئی، ان کے لیے بڑا قیمتی پوائنٹ ہے، لیکن اگر ماں باپ اس کو سمجھیں تو جس کمرے میں بچیاں رہتی ہیں نا غیر شادی شدہ، تو وہ اپنے کمرے کو رات کو لاک نہ کریں، دن میں لاک نہ کریں، ماں کسی وقت بھی جائے۔ اسی طرح لڑکے ہیں نوجوان، ایک ہے، دو ہیں، زیادہ ہیں، یہ راتوں کو کمرے کو تعلیم کے نام پہ یا کسی بھی نام پہ لاک نہ کریں، باپ کسی وقت بھی چکر لگائے، اس سے بہت خیر پھیلتی ہے، ورنہ یہ خیالی محبوب کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں، اور جب تنہا ہوتے ہیں تو زیادہ نقصان ہوتا ہے، دو چار ہوتے ہیں تو کم ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو ہاسٹلز ہوتے ہیں اور جو رہائشی ادارے ہوتے ہیں، وہاں ایک کمرے میں کبھی بھی ایک کو نہیں رکھنا چاہیے، دو کو بھی نہیں رکھنا چاہیے، کم سے کم 3، 4، 5 یا جو بھی ترتیب ہو، 3 یا اس سے اوپر رکھنے چاہیے، 1، 2 کو نہیں رکھنا چاہیے، یہ بھی کام بہت خطرے کا ہو جاتا ہے۔ تنہائی اور بے حیائی ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، تنہائی اور بے حیائی ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، تو کمرہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل کے ماں باپ میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ وہ اپنے اولاد کو کہہ سکیں کہ بیٹا تم کمرے میں ہو، دروازہ لاک نہیں کرنا۔ یہ سب افہام و تفہیم سے، محبت سے معاملات دیکھنے چاہیے۔ ایک اور چیز بے حیائی سے بچنے کے لیے بہت قیمتی، بغیر نیند کے بستر پر نہ لیٹیں۔ آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹہ نیند نہیں آ رہی، لیٹے ہوئے ہیں، تو یہ بھی بعض دفعہ نقصان کا ذریعہ بنتا ہے۔ اپنے آپ کو اتنا کاموں میں تھکا لیں کہ بستر پر ادھر گریں ادھر نیند، مزہ تو تب ہے، ورنہ یہ کام بھی تکلیف کا ذریعہ ہے۔ جب تھکایا بنی ہوگا، سارا دن فارغ ہوں گے، یا دن میں بھی کئی دفعہ 2 گھنٹے کے لیے گھنٹہ سو گئے، کچھ وقت سو گئے، تو رات کو پھر نیند کدھر آتی ہے؟ تو دن میں نہ سوئیں، رات ہی کو سوئیں اور اپنے آپ کو دن میں مصروف رکھیں۔ اس طرح سے ہر آدمی اپنے اپنے حالات کے مطابق ان چیزوں کو تھوڑا بہت پلس مائنس کر لے، تو ہنٹس دیے جا رہے ہیں نا، باقی تو سب کی اپنی اپنی طبیعت ہے، صحت ہے، اپنا اپنا مزاج ہے، یہ تو جنرل باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری اور ہے، وہ غور کریں کہ ان کی اولاد نے بیت الخلاء کو بیت الخالہ تو نہیں سمجھ لیا۔ بیت الخلاء میں فضول وقت گزارنے کی ضرورت نہیں، بس ضرورت پوری کریں اور باہر، وہاں زیادہ وقت گزارنے کی ضرورت نہیں۔ اور بیت الخلاء میں جب بھی ہو، جو بھی ہو، اپنے اعضاء سے مت کھیلے، ہو غیر ضروری طور پر ہاتھ بھی نہ لگائے، نہیں تو یہ وہ راستے ہیں جو آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تنہائی، بستر اور بیت الخلاء، ان کا بے حیائیوں سے بڑا تعلق ہے، تنہائی کا، بستر کا، بیت الخلاء کا۔ اس وقت انسان چوکنا رہے۔ ایک اور چیز بے حیائی سے بچنے کے لیے جو ہے، انسان فحش جو مذاق ہوتے ہیں نا، ان سے بہت بچے۔ بہت سے نوجوان ہوتے ہیں، ان کی ظرافت جو ہے نا، حسن ظرافت بڑی اچھی ہوتی ہے، اور وہ جناب بہت ایک دوسرے کو لطیفے سناتے ہیں، لطیفے سناتے سناتے بعض اس میں فحش قسم کے بھی ہوتے ہیں، کام خرابی سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک عام جملہ ہے، کوئی آئے گھر میں یا کوئی کہیں سے ملے کہ جی لگتا ہے آپ تو نہا کے آ رہے ہیں۔ اب یہ زومانی جملے کو، زومانی انداز، میں نے تو جنرل ذکر کر دیا کہ اس جملے کو زومانی انداز سے ذکر کر کے پھر آگے بات کو بڑھاتے ہیں، ماحول ایسا بن جاتا ہے بے حیائی کی سوچ کا، پھر وہ نقصان پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی کے جسم کو گدگدانا، غیر ضروری طور پہ ہاتھ لگانا اور ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو دبانا، ان سب چیزوں سے بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بعض بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی تمہیں اگر کوئی لڑکی اکیلی مل جائے گی تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟
وہ کہتا ہے جی میں یہ کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں یہ کروں گا۔ اس قسم کی مجالس، اس قسم کی باتیں، یہ سب جہنم میں لے جانے والی ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور علاج، بد نظری سے بچنے کا تو حکم ہے قرآن میں، بد نظری کے مواقع سے بھی بچنے کی فکر کریں۔ ہم وہاں ان جگہوں پہ نہ ہی جائیں جہاں بد نظری کے چانسز زیادہ ہوں، اس کا خیال رکھیں۔ ایک علاج اور، قبرستان کثرت سے جاتے رہا کریں، اور وہاں جا کے انسان غور کرے کیسے کیسے حسین تھے جن کی مٹی پلید ہو رہی ہے، اور بالخصوص جس وقت مردے کو قبر میں رکھا جا رہا ہوتا ہے اس وقت تو خاص طور سے غور کریں کہ یہ چودھری صاحب تھے، یہ فلاں صاحب تھے، اور جو شمع محفل بن کر زندگی گزارتے تھے، آج کیا کیفیت ہے؟ لوگ اوپر سے منو مٹی ڈال رہے ہیں۔ یہ وہ تھا جو اپنے جسم کے اوپر مٹی نہیں لگنے دیتا تھا، آج منو مٹی اس کے پورے جسم پہ اوپر ڈالی جا رہی ہے، اسے پرواہ کوئی نہیں، مٹی میں لٹایا جا رہا ہے۔ ان کیفیات کو غور کرنے سے بہت سی آسانی ہوتی ہے۔ بہت سے ماں باپ کہتے ہیں اولاد نماز نہیں پڑھتی یا دین پر نہیں آتی، یہ ان کے لیے بھی بہترین علاج ہے کہ اپنی اولادوں کو جنازے میں لے جایا کریں، قبرستان تدفین کے موقع پہ ساتھ لے جائیں۔ زبانی دعوت کے اپنے اثرات اور یہ عملاً ماحول کے اپنے اثرات، جتنا زیادہ قبرستان جائیں گے اور دیکھیں گے اور سوچیں گے وہاں کے حالات، یہ وہی تھے نا ہماری طرح چلتے پھرتے، کچھ حسین تھے، کچھ مال والے تھے، سارے مٹی مٹی ہو گئے، کل ہم نے بھی آنا ہے۔ تو بہت سی طبیعت میں بہتری پیدا ہو گئی۔ تو جب نوجوان کو شہوت گناہ کے طور پر، جب نوجوان کو شہوت گناہ پر مجبور کرے، اسے چاہیے کہ قبر کے منظر کو ذرا یاد کرے، سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ لذتوں کو توڑ دیتی ہے۔ موت کی یاد ایسا زبردست نسخہ ہے، یہ نسخے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ہم بچ جائیں۔ ایک لطیفہ آپ کو سناؤں۔ ایک دفعہ اسی طرح کئی نسخے بیان کیے بہت تفصیل سے، 1.5 گھنٹے سے زیادہ، 1.5 گھنٹے کے قریب بیان کے بعد ایک نوجوان ہے، کہنے لگا حضرت مجھے کچھ بتا دیں، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یار 1.5 گھنٹہ سونا کیا ہے تو نے؟ تو سن لیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، یا پھر کیا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ عادت ہے ہماری، جیسے اگر میں اعلان کروں نا کسی بات کا کہ بھی جھنگ اجتماع اکتوبر کے آخری میں آ رہا ہے، میں ابھی تاریخ بتاتا ہوں، 29 30 31 ہے غالباً۔ اب میں اعلان کروں گا جی فلاں دن فلاں وقت میں یہ کام ہوگا اور فلانی جگہ پہ ہوگا، اور ایک جگہ نہیں 2-3 دفعہ واضح کر دوں گا۔ بیان کے بعد لوگ مسافہ کریں گے حضرت وہ آپ نے اس دن کا یہ کہا ہے نا آپ نے، تو وہ تو نہیں چھیڑتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو بھائی ہم اس پہ عمل کی نیت سے سمجھیں تو بہت ساری آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ ایک اور علاج بھی ہے جی، بہت سے نوجوان کہتے ہیں کہ جی شہوت کے ابھار ایسے اٹھتے ہیں، بے چینی ایسی ہوتی ہے، علاج نہیں ہو پاتا، گناہ کیے بغیر چین نہیں آتا۔ کئی سال پرانی بات ہے، ایک نوجوان آیا انڈر میٹرک اور ایک غریب آدمی جو جاب لیس تھا۔ ایک ہوتے ہیں نا جن کو کہتے ہیں ممی ڈیڈی قسم کے لوگ ہیں، برگر فیملی ہے، کھاتے پیتے ہیں، ان کی مستیاں ہیں۔ ایک عام سا آدمی، بمشکل اس کا گھر 3 مرلے کا ہوگا، بمشکل، انڈر میٹرک، عمر کا اندازہ آپ خود لگا لیں، اور ابھی جاب نہیں کرتا۔ اس نے آ کے جب مجھ سے کچھ باتیں کہیں تو اس نے یہ کہا کہ ہفتے میں کم سے کم 1 دفعہ یہ ضرور کرتا ہوں۔ میں حیران ہوا، میرے ذہن میں اس کی اکنامک پوزیشن تو ہے، میں جانتا ہوں اس کو، اس کے خاندان کو۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس پیسے تو ہوتے نہیں ہیں، کیسے کر لیتے ہو؟ میں نے کہا جی کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ چاچا پھپھی چایا بیٹیاں ہماری کزنیں یہی ہمیں بڑی کافی ہیں۔ ماں باپ تو اندھے ہو چکے،
مجھے اس نے خود کہا. پھر ایک کا بتایا جی وہ تو مجھ سے کئی سال بڑی بھی ہے. ہمارے اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں، آپ کو امریکہ کی کہانیاں نہیں سنا رہا. ماں باپ تو سمجھتے ہی نہیں پردے کی اہمیت کو، اندھے ہو چکے ہیں بالکل. ان کو کہہ دو پردے کی طرف آ جاؤ تو لڑ پڑیں گے. اولادیں ناک کے نیچے کیا کر رہی ہیں انہیں پتہ ہی کچھ نہیں. کبھی ماں باپ کبھی غور تو کریں اولادیں کر کیا رہی ہیں، ان کی نیندیں اڑ جائیں گی. یہ شاید اس لیے بھی نہیں دیکھنا چاہتے کہ ہماری نیند ہی خراب ہو جائے گی. تو بہرحال اب یہ علاج سن لیجئے، بڑا تیر بہدف علاج ہے بے حیائی سے بچنے کا. وہ کیا ہے؟ ایسے نوجوان کو چاہیے کہ شہوت بھڑک رہی ہو اور صبر نہ ہوتا ہو، جلتی آگ کے شعلوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ کہیں مجھے جہنم میں اس آگ میں ڈال نہ دیا جائے. اور تھوڑا پریکٹیکل بھی کر لیں. 2-3 بوٹیاں لے لیں مرغی کی، کسی جانور کی بوٹیاں لے کے ذرا اس آگ میں ڈالیں، اس کو پورا جلتا بھنتا ہوا دیکھیں کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر میں نے اپنی اس آگ کو نہ دبایا تو کل یہ میری شہوت کی آگ مجھے جہنم کی آگ میں ڈالے گی. جس طرح یہ بوٹی جل بھن رہی ہے، میرا اس طرح تکہ بن رہا ہوگا، میرے سیخ کباب بن رہے ہوں گے. انسان اگر اس پہ غور کرے اور توجہ کے ساتھ غور کرے اور بار بار غور کرے، انشاءاللہ العزیز نفس ضرور سیدھا ہوگا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر. بھلا بتاؤ کہ جس شخص کو آگ میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن بے خوف و خطر آئے گا؟ کون بہتر ہے؟ انسان سوچے نا کہ اس آگ میں جانا بہتر ہے یا اندر کی آگ کو بجھا کے قیامت کے دن عزت کے ساتھ رہنا بہتر ہے. اللہ فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، کر لو جو تم نے کرنا ہے، آنا تو پھر ہمارے پاس ہی ہے نا. فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ. اللہ نے ڈرائے آگ سے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. وہ ایندھن میں خود بھی تو بن سکتا ہوں. انسان ذرا سوچے تو صحیح کیسے لرزہ طاری ہوگا انشاءاللہ. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اور سنیں نوجوان، ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما. یقین جانو ہمارے پاس بڑی سخت بیڑیاں ہیں اور دہکتی ہوئی آگ ہے اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے اور دکھا دینے والا عذاب ہے. یہ جہنم کے مناظر قرآن میں بیان کیے گئے ہیں. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں کو جا کے پکڑ لیتی ہے. تو کسی نوجوان کے دل میں یہ باتیں پیدا ہوں اور وہ ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے ترجمے کو سامنے رکھتے ہوئے آگ کو دیکھ رہا ہو، پریکٹیکلی 2-4 بوٹیاں بھی اس میں وہ ڈال کے دیکھ لے، اسے پتہ لگ جائے گا. اور مزید پریکٹیکل کرنا چاہتا ہے ذرا ہاتھ ہی اوپر رکھ دے، جلتی ہوئی آگ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے دیکھ لے. اول تو کوئی رکھ نہیں رہا، رکھ کے دیکھے گا بھی تو ایک لمحے میں واپس ہٹا لے گا. اور اگر کچھ جل بھی گیا تو جہنم کی آگ میں پورا جسم جلے، اس سے بہتر ہے کہ انسان ادھر بچے اور ڈر جائے. تو یہ بڑا اہم علاج ہے اگر کوئی اس کو اپنائے. ایک اور علاج بھی ہے. جب بھی طبیعت کے اندر ایسے غبار پیدا ہوں تو انسان قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی کو اپنے سامنے رکھ لے. یہاں تو 2 لوگوں کو پتہ لگ جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن وہ دن ہوگا یوم تبلی السرائر، جب چھپی ہوئی باتیں، پوشیدہ باتوں کو کھول دیا جائے گا. جو کچھ سینوں میں ہے وہ باہر آ جائے گا، زمین سب کچھ باہر نکال دے گی. اس دن کیا ہوگا؟ جب ماں باپ کو پتہ لگے گا، پیر استاد کو پتہ چلے گا، جب بیوی کو، اولاد کو، بیٹی کو پتہ چلے گا، جب رشتہ داروں کو، مسجد والوں کو، قریب والوں کو پتہ چلے گا میری ان پوشیدہ حرکتوں کا، تو پھر میرے ساتھ قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
اور کاش تم وہ منظر دیکھو جب یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ذلت اور رسوائی ہو رہی ہوگی، اور یہ انسان کہہ رہا ہوگا یقول الانسان یومئذ این المفر، اس وقت انسان کہے گا کوئی جگہ ہو کہاں میں چلا جاؤں، کہاں میں بھاگ جاؤں، کوئی بھاگنے کا مقام بھی نہیں ہوگا۔ تو قیامت کے دن کی رسوائی کن کے سامنے؟ اپنے قریبی لوگوں کے سامنے، محلے والوں کے سامنے، اپنی دنیا کے اور اپنے وقت کے لوگوں کے سامنے، اور پیچھے اگر چلے جائیں تھوڑا سا تو انبیاء کے سامنے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے۔ انسان اس رسوائی کو اگر سامنے رکھ لے تو بڑے بڑے معاملے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وہ کچھ اشعار ہیں علامہ اقبال کے، اللہ کرے یاد آ جائیں۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، قیامت کے دن کے بارے میں علامہ اقبال نے ایک اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اشعار میں، اے اللہ قیامت کا دن ہوگا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ مجھے پورا ترتیب یاد نہیں آ رہی کہ اللہ قیامت کے دن میری اس درخواست کو ضرور پورا کر لینا کہ میں گناہ گار تیرے سامنے کھڑا ہوں گا۔ اللہ پہلی تو درخواست یہ ہے کہ میرے گناہوں کو نہ کھولنا، میرے حساب کتاب کو نہ دیکھنا، اور اگر ضروری بھی ہو گر تمہیں بھی حسابم نہ گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، اللہ اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے میرا حساب لینا ہی ہے تو پھر میری آخری تمنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہوں کے سامنے میرا حساب نہ لیا جائے، مجھے بڑی شرمندگی ہوگی۔ تو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی، قیامت کے دن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کسی بندے سے پوچھا جائے میرے بندے تمہارے نامہ اعمال کو، تمہاری تنہائیوں کو، تمہارے موبائل کے استعمال کو لوگوں میں دکھا دوں یا ویسے ہی جہنم میں جانا پسند کرتے ہو؟ تو کیا معلوم کتنے ایسے لوگ ہوں جن کو اگر یہ چوائس دی گئی اور وہ یوں کہہ دیں کہ اللہ نہ کھولنا، ایسے ہی جہنم میں ڈال دیں، ہم سے یہ رسوائی برداشت نہیں ہوگی۔ تو قیامت کے دن کی رسوائی بہت بڑی اور بہت بری ہے، یہ خیال بھی انسان کو ٹھیک کر دیتا۔ ایک اور علاج ہے اللہ رب العزت کی معیت کا، کہ انسان اس بات کا یقین رکھے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ انسانی غور کرتے رکھے الم یعلم بأن اللہ یرا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہر وقت اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہوں۔ اگر اس کا باپ اس کو دیکھ رہا ہو تو یہ نوجوان گناہ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ جس سے یہ گناہ کرنا چاہتا ہے اس کا باپ دیکھ رہا ہو تب بھی بچے گا، چھوٹا بچہ بھی دیکھ رہا ہو، اسے پتہ ہو کہ دیکھا جا رہا ہے مجھے، تب بھی بچے گا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے میرے دل میں الہام فرمایا کہ میرے بندوں کو کہہ دو کہ جب تم گناہ کرنے لگتے ہو تم ہر اس دروازے کو بند کر دیتے ہو جس سے مخلوق دیکھتی ہے، لیکن اس دروازے کو بند کرنا بھول جاتے ہو جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں۔ کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے ہلکا مجھے سمجھتے ہو؟ بلی کا بچہ بھی گزر جائے، پردہ ہلے تو انسان ڈر جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت سے نہیں ڈر رہا ہوتا۔ انسان اس کو غور کرے اور یہ بھی سوچے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جو سینوں میں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ علاج ایسے ہیں کہ اگر انسان چاہے تو اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے، ٹھیک ہی نہیں ہونا چاہتا تو اس کے لیے تو پھر یہ باتیں نہیں، یہ تو اس کے لیے جو ٹھیک ہونا چاہتا ہے۔ ایک اور علاج بے حیائی سے بچنے کے لیے، اور انتہائی ضروری اور اہم ترین پوائنٹ ہے یہ، کہ انسان اپنے ماحول کو بدلے۔ جب تک یہ ماحول کو نہیں بدلے گا معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔
حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے جب گناہ کی دعوت دی، انہوں نے کیا مانگا اللہ سے؟ رب السجن احب الیہ مما یدعوننی الی، رب السجن احب الیہ مما یدعوننی الی، یا اللہ یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں، جس چیز کی دعوت دے رہی ہیں، اس کے مقابلے میں مجھے قید خانہ پسند ہے، وہاں کی مصیبتیں میں برداشت کر لوں گا، تکلیفیں، بجائے یہ کہ میں محل میں رہوں اور یہ مجھے گناہوں کی دعوت دیں۔ ماحول کو بدلا۔ ایک مثال، دوسری مثال، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، 100 لوگوں کو قتل کر چکا۔ پھر اس نے کسی سے پوچھا توبہ کیسے کروں؟ اس نے کہا بھئی اس بستی کو چھوڑ کے فلاں بستی میں جاؤ، نیکوں کی بستی ہے، وہاں علماء رہتے ہیں۔ تو اس نے اس بستی کو چھوڑا، گویا ماحول کو بدلنے کی بات۔ تو معصیت کے ماحول کو چھوڑنا اور نیکی کے ماحول کو اپنانا، یہ بہت ضروری ہے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ ایک اور علاج، انسان اس بات کو پہ غور کرے کہ اگر میں یہ گناہ کرتا رہا تو مجھے ایسے بعض پوشیدہ امراض پیدا ہو جائیں گے، جب جہاں اس کا ذکر ہوگا چاہے ڈاکٹر ہی کے سامنے ہو، مجھے رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ یہ ہے ہی رسوائی کی لائن، تو اس میں تو رسوائی ہی رسوائی ہے۔ ایک اور علاج، انسان یہ غور کرے کہ زنا انسان کے اوپر یعنی میرے اوپر ایک قرض ہے، آج اگر میں نے کیا تو کل میرے گھر کی کسی محرم عورت کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ خیال بھی انسان کو سیدھا بنا کے رکھ دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کی عورتوں کے ساتھ پرہیزگاری کا برتاؤ کرو، لوگ تمہاری عورتوں کے ساتھ پرہیزگاری کا برتاؤ کریں گے۔ ٹیٹ فار ٹیٹ، جو بوگے وہ کاٹو گے۔ تو اگر ہم پاک دامنی کی زندگی گزاریں گے تو پاک دامنی ہی انشاءاللہ ہمیں ملے گی اور ہمارے گھر والوں کو بھی ملے گی۔ ایک اور علاج، انسان اس بات پہ غور کرے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے ہر چیز کا ایک کوٹا مقرر کیا، اتنے گلاس پانی پیے گا، اتنے نوالے روٹی کے کھائے گا، اتنے بوٹی کے کھائے گا، اتنے اس نے چاول کے دانے کھانے ہیں۔ ہر چیز کا ایک کوٹا ہے، جب نصیب میں وہ پورا ہو جاتا ہے تو بس پھر اس کے بعد وہ چیز نہیں کھا سکتا۔ سانسوں کا بھی ایک کوٹا ہے، بالکل اسی طرح اس جنسی خواہش کو پورے کرنے کا بھی ایک کوٹا ہے۔ بھئی یہ انسان ہے، اس کی 65 سال کی زندگی ہے اور 6000 دفعہ یہ اس چیز کو استعمال میں لا سکتا ہے۔ 15 سال آپ نکال دیں بالغ ہونے کے، اب جی 50 سال میں اتنا اس کے پاس کوٹا رہ گیا۔ اب یہ حلال طریقے سے پورا کرے گا، پرسکون زندگی عزت والی گزارے گا، اور اگر اس نے حرام طریقے سے اس کو پورا کرنا شروع کر دیا تو ذلت اور رسوائی بھی ہے اور پھر شادی شدہ زندگی میں پریشانی بھی ہے۔ یہ تو بعض علاج لکھ دی ہیں، بعض علاج بتا دی ہیں، انسان اگر کرے تو انشاءاللہ اللہ بتائیں گے، اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ یہ بعض علاج بتائے ہیں، انسان اگر فکر کرے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے بچائیں گے۔ تاہم کسی کو اگر کوئی جسمانی، نفسیاتی یا اس طرح کی کوئی اور بیماری لگ گئی ہو اس کی وجہ سے، تو پھر انسان کسی اچھے دیندار ڈاکٹر سے رجوع کرے۔ اب ایک تقابل ہے مرد کے جہاد کے بارے میں اور عورت کے جہاد کے بارے میں، اس کو توجہ سے سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے جہاد کرنے پر بیعت رضوان لی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے پاک دامنی کی حفاظت کرنے پر بیعت لی۔ مجاہد کا جہاد گھر سے باہر نکل کر ہوتا ہے، عورت کا جہاد گھر میں رہ کے ہوتا ہے۔ مجاہد کا جہاد کافر دشمن کے سامنے ہوتا ہے، عورت کا جہاد غیر محرم رشتہ دار کے ساتھ بھی ہوتا ہے، غیر محرم کے ساتھ ہوتا ہے۔ دشمن مجاہد پر گولیاں برساتا ہے، غیر محرم عورت پر مست نگاہوں کے تیر چلاتا ہے۔ دشمن مجاہد کے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، غیر محرم عورت کے جسم پر اختیار حاصل کرنا چاہتا ہے۔
دشمن مجاہد کے ملکی وسائل سے فائدہ لینا چاہتا ہے، غیر محرم عورت کے جسم سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ مجاہد دشمن کو ملکی سرحد سے دور رکھتا ہے، عورت غیر محرم کو اپنے آپ سے دور رکھتی ہے۔ مجاہد دشمن کو ملک کے اندر 1 انچ گھسنے کی اجازت نہیں دیتا، عورت غیر محرم کو اپنے جسم کے ساتھ انگلی لگانے کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ مجاہد دشمن پر اعتماد نہیں کرتا، عورت غیر محرم پر اعتماد نہیں کرتی۔ مجاہد مورچے میں رہ کر اپنا دفاع کرتا ہے، عورت گھر کی 4 دیواری میں رہ کر اپنا دفاع کرتی ہے، اپنی حفاظت کرتی ہے۔ مجاہد مورچے میں رہ کر اپنا دفاع کرتا ہے، عورت گھر کی 4 دیواری میں رہ کر اپنی حفاظت کرتی ہے۔ مجاہد سمجھتا ہے کہ دشمن نے دیکھ لیا تو جان کا خطرہ ہے، عورت سمجھتی ہے غیر محرم نے دیکھ لیا تو آبرو کے لٹ جانے کا خطرہ ہے۔ دشمن مجاہد کے ملک کو لوٹ لیتا ہے، غیر محرم عورت کی عزت آبرو کو لوٹ لیتا ہے۔ مجاہد نے دشمن کو دور رکھ کر غازی کا درجہ پایا، عورت نے غیر محرم کو دور رکھ کر غازیہ کا درجہ پایا۔ مجاہد دشمن سے چھپ کے کام کرتا ہے، عورت غیر محرم سے چھپ کے اپنے کام کرتی ہے۔ مجاہد دشمن کے وار سے بچنے کے لیے زرہ پہنتا ہے، عورت غیر محرم کے نگاہوں کے وار سے بچنے کے لیے برقع پہنتی ہے۔ مجاہد کو دشمن کے سامنے استقامت دکھانے پر کامیابی ملتی ہے، عورت کو غیر محرم کے معاملے میں استقامت دکھانے پہ کامیابی ملتی ہے۔ دشمن مجاہد سے مذاکرات کو چال کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ دشمن مجاہد سے مذاکرات کو چال کے طور پر استعمال کرتا ہے اور غیر محرم عورت کے ساتھ بات چیت کو چال کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ کرو بات ساری رات۔ دشمن مجاہد کے ملک میں جاسوس بھیجتا ہے، غیر محرم عورت کی طرف پیغمبر کو یا ٹیلی فون کالز کو بھیجتا ہے۔ دشمن مجاہد کے راستے میں بارودی سرنگیں بچھا کے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، غیر محرم عورت کی طرف تحفے تحائف بھیج کر مقصد میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ مجاہد کو دن رات سرحد کی حفاظت کا پہرے دینے کا اجر ملتا ہے، عورت کو دن رات غیر محرم سے محتاط رہنے پر اجر ملتا ہے۔ مجاہد دشمن کو رمل کے ذریعے اپنی کمزوری کا پتہ نہیں چلنے دیتا، اس کے سامنے اکڑ اکڑ کے چلتا ہے، اور عورت پردے کے ذریعے غیر محرم کو اپنے حسن و جمال کا پتہ نہیں چلنے دیتی۔ اندرونی دشمن مجاہد کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرتے ہیں، عورت کو نفس غیر محرم کے سامنے نرم ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ مجاہد کو جہاد اللہ کے قریب کر دیتا ہے، عورت کو پاک دامنی اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ مجاہد کو دشمن سے خطرہ ہو تو مومن دوست سے مدد ملتی ہے، عورت کو غیر محرم سے خطرہ ہو تو اپنے محرم مردوں سے مدد ملتی ہے۔ مجاہد کو چاہیے کہ دشمن کے حملے کا دندان شکن جواب دے، عورت کو چاہیے کہ غیر محرم کی بات کا منہ توڑ جواب دے۔ مجاہد کو اپنے ملک کی حفاظت کرنے سے محبت ہوتی ہے، عورت کو اپنی ناموس کی حفاظت کرنے سے محبت ہوتی ہے۔ مجاہد کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہیں، پاک دامن عورتوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ مجاہد کو اندرونی دشمن سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اسی طرح عورت کو رشتہ دار غیر محرم سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ مجاہد ملک کی حفاظت کرتے مرے تو شہید ہو جاتا ہے، عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے جان دے دے تو اللہ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ مجاہد کو چاہیے کہ اپنی کامیابی کے لیے اللہ سے دعا مانگتا رہے، عورت کو چاہیے کہ اپنی عزت اور پاک دامنی کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی رہے۔ تو پوری کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں پاک دامنی والی زندگی عطا فرمائے۔ اب 10 سوال پوچھے جا رہے ہیں ہر ایک سے، جواب کوئی نہ دے جی، اپنے اندر چیک کرتے رہیں اور دیکھیں کہ کتنے نمبر ہمیں مل رہے ہیں۔ ہر سوال کے 10 نمبر ہیں، کتنے نمبر مل رہے ہیں۔ میں باوضو ہوں اور اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جان کر مان کر یہ بات اظہار کر رہا ہوں تحدیث بالنعمہ کے طور پر کہ جس دن میں نے یہ کتاب برسوں گزر گئے حضرت جی کی حیا اور پاک دامنی پڑھی تھی اور یہ پیج میرے سامنے آیا تھا جس میں لکھا ہے ان 10 سوالوں کا تذکرہ، اور الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ
اللہ کے فضل سے اس کی دی ہوئی توفیق سے 100 میں سے 100 نمبر ملے تھے الحمدللہ۔ اور یہ آپ کو میں کسی فخر کے طور پر نہیں بتا رہا ہوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جس دن میں نے یہ پڑھا تھا اور اس دن میں نے اسی دن 100 میں سے 100 اسی لمحے، ایک تو ہوتا ہے نا توبہ کرنے کے بعد 100 ہونا، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی بہترین ہے، لیکن جس وقت پڑھا تھا تو اسی وقت الحمدللہ 100 میں سے 100 ملے تھے۔ تو اب دیکھیں، کسی نے جواب نہیں دینا، کسی نے کچھ نہیں بولنا، خود ہی اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، نہیں تو جاتے ہوئے اس پیج کا اسکرین شاٹ لے لیجیے گا، ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے، مل بھی جائے گا آواز میں بھی۔ تو حضرت کی کتاب ہے حیا اور پاک دامنی، حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، پیج نمبر 393 393 393 تو 10 سوال ہیں، اب ان میں سے دیکھیں اور جواب آپ دیتے جائیں، من ہی من میں، اشاروں میں نہیں، کسی کو کسی چیز کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو میں نے جب پڑھا تھا تو میں شاید تنہائی تھا، جو بھی تھا، بہرحال تو بہت پرانی بات ہے، آج کی بات نہیں، بہت پرانی بات ہے۔ پہلا سوال کر لوں یا رہنے دو، آپ لوگ بعد میں خود ہی کر لیں گے؟ کر لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دلی دل میں جواب دینے ہیں۔ دیکھیں اب کس کے کتنے نمبر آتے ہیں۔ ہاں، جس کے 100 میں سے 100 آئیں وہ بعد میں بتا دے، اس کو مٹھائی کھلائیں گے انشاءاللہ، اکیلے میں بتائیں، ایسے سب کے سامنے میری طرح چودھری بن کے نہ دکھائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بتانا چاہے نہ بتانا چاہے تو کوئی ضروری نہیں ہے، انشاءاللہ سب 100 والے ہی ہوں گے۔ اچھا جی، پہلا سوال، کیا آپ غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ اگر نہیں دیکھتے تو 10 نمبر ہو گئے جی۔ دوسرا سوال، کیا آپ خود غیر محرم کزنوں سے پردہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر کوشش کرتے ہیں تو 10 نمبر اور ہو گئے۔ کیا آپ اپنے دوستوں سے شہوت بھرا مذاق کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو 10 نمبر اور بڑھا لیجئے۔ کیا آپ ٹی وی اسکرین پر خبریں ڈرامے دیکھتے ہیں؟ اگر نہیں دیکھتے تو 10 نمبر اور بڑھا لیجئے۔ کیا آپ محبت بھرے افسانے یا 3 عورتیں 3 کہانیاں پڑھتے ہیں؟ اگر نہیں پڑھتے تو 10 نمبر اور بڑھا لیجئے۔ کیا آپ کسی حسین یا حسینہ سے چھپی محبت کرتے ہیں؟ یہاں بیوی کی نہیں، غیر محرم کی بات ہو رہی ہے۔ کیا آپ کسی حسین یا حسینہ سے چھپی محبت کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو 10 نمبر اور بڑھا لیجئے۔ کیا آپ کو انڈین گانے، پاپ میوزک یہ پسند ہیں؟ اگر نہیں تو 10 نمبر اور بڑھا لیجئے۔ کیا انٹرنیٹ پر چیٹنگ کرتے ہوئے خاص طور سے جنسی تصاویر کو، ویڈیوز کو دیکھتے ہیں؟ اگر نہیں تو 10 نمبر اور بڑھا لیجئے۔ کیا آپ ٹیلی فون پر غیر محرم سے شہوت بھری گفتگو کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو 10 نمبر اور بڑھا لیجئے۔ کیا آپ غیر شرعی طریقے سے شہوت پوری کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو 10 نمبر اور بڑھا لیجئے۔ تو مبارک ہو ان کو جن کے 100 میں سے 100 نمبر آئے، لیکن جن کے کم ہیں تو کریم پروردگار ہے، ایک توبہ سے سب معاف ہو جاتا، سب معاف ہو جاتا۔ آج چند منٹ زیادہ لگیں گے، آج آخری بیان ہے، اس کو حیا سیریز کو مکمل کرنا ہے۔ اسی کے اندر مجھے ایک بات اور یاد آ گئی، وہ بھی میں نے سنا ہی دیتا ہوں آپ کو، سنانی تو نہیں چاہیے، بل چلے چھوڑ دیں، اس کو نہیں سناتے۔ تو بہرحال ہم چیک کریں کہ ہمارے 100 میں سے نمبر کتنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 100 میں سے 100 عطا فرمائے اور قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ حیا اور پاک دامنی کے اوپر جو عزتیں ملتی ہیں اور جو کردار کی بلندی کے اوپر انسان کو سکون ملتا ہے، وہ اور کسی چیز سے نہیں مل پاتا۔ یہ سکون کچھ اور ہے جس کا پیسے سے، مال سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کافر ہی ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ انسان کتنا بڑا مرضی گناہ گار ہو، کتنا پرلے درجے کا جو ہے نا وہ بہت ہی بدترین شخص ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ یحب التوابین
اللہ کیا کہتے ہیں؟ میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، تو ہم اگر توبہ کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کریں گے۔ حدیث التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسی مزیدار باتیں۔ اللہ کی رحمت سے نا امیدی حرام ہے۔ آپ ایک واقعہ سنیں، عجیب حیران ہو جائیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت مسلمان نہیں تھے، خالی وحشی نام تھا، اور نبی علیہ السلام نے 70 مرتبہ ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ خیر بہت عرصے کے بعد یہ وحشی کو خیال آیا کہ اسلام قبول کرنا چاہیے، تو مکہ سے بیٹھ کے ایک نبی علیہ السلام کو لکھ کے بھیجا، اسلام تو قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن قرآن مجید کی آیت رکاوٹ ہے کہ اس آیت میں آتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، کہ جس نے شرک کیا ہو، جس نے قتل کیا ہو ناحق، اور جس نے زنا کیے ہوں، تو بڑے بڑے گناہ ہیں اور یہ تو سزا پائیں گے، تو اللہ نے یہ کہا ہے، تو میں نے تو یہ گناہ کیے ہوئے ہیں، اور قرآن میں یہ ہے کہ مشرک کو اور زانی کو اور ناحق قتل کرنے والے کو سزا بھگتنی پڑے گی، تو میں کیا کروں؟ کیا میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ان کو لکھوایا، لکھ کے بھیجا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہاں مگر کوئی توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک اعمال کرتا رہے، اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ پیچھے ہے کون؟ چچا کا قاتل۔ اس نے پوچھوایا جی یہ آیت میں تو یہ ہے، تو میری توبہ کا کیا بنے گا؟ تو پھر آیت نازل ہوئی، نبی علیہ السلام نے اس کو پیغام بھجوایا کہ بھئی جو توبہ کرے گا، ایمان لائے گا، نیکی کرتا رہے گا، تو ہم گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ بات مزیدار ہے کہ نہیں؟ امید والی ہے کہ نہیں؟ اب اس پیغام کے بعد ان کو آ جانا چاہیے تھا کہ نہیں؟ بتائیں۔ نہیں آئے، لیکن وہ پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ تو آپ نے عجیب بات کہی ہے، اس میں تو لکھا ہوا ہے نیک عمل کرے، اگر میں نہ کر سکا تو کیا ہوگا؟ اس میں تو یہ شرط ہے نا کہ نیک عمل کرے، اور میں نیک عمل نہ کر سکا تو پھر کیا ہوگا؟ اب وہاں سے یہ بات آ رہی ہے، ادھر سے پھر اللہ کا قرآن نازل ہوا۔ سبحان اللہ، سنیے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ پھر نبی علیہ السلام نے بھجوایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو تو نہیں معاف کرے گا کہ کوئی اس کے ساتھ شریک کرے، لیکن اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اب یہ پیغام جا رہا ہے، آ جاؤ بھائی۔ اب آ جانا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اب بھی نہیں آئے۔ اب کیا پوائنٹ بیچ میں نکال لیا کہ جی بات تو چلیں کافی حد تک آسان ہو گئی ہے، لیکن اس میں تو مغفرت کو مشروط کیا اللہ نے کہ جس کو وہ چاہے گا کرے گا، تو مجھے کیا پتہ مجھے کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو میرے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ وہ تو اللہ نے اپنا بتایا کہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، تو مجھے تو میرا بتایا آپ، میں کیا کروں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کریم جائیں اس پروردگار، قربان جائیں اس کریم پروردگار کے، کیسا کریم پروردگار ہے ہمارا۔ وحشی حضرت حمزہ کا قاتل، اب پھر یہ بھی نہیں کہ برابر پہ گھر میں مکے سے مدینے یہ بات چیت ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ اب یہ پھر پیغام آ گیا وحشی کا نبی علیہ السلام کے پاس کہ جی اس میں تو مغفرت مشروط ہے، اللہ نے کہا جس کو چاہوں گا، اب مجھے کیا پتہ مجھے چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ بات ہوئی تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب جب یہ بات پہنچی نا کہ اس میں کوئی شرط نہیں، نہ عمل کی شرط ہے نہ چاہت ہے، بس یہ تو وعدہ مغفرت کا ہی کیا جا رہا ہے،
آ گئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے خود اس واقعے میں اقرار کیا کہ میں نے شرک بھی کیا، میں نے خون ناحق بھی کیا اور میں نے زنا بھی کیا۔ اب اس سے زیادہ برا تو کوئی ہم میں سے نہیں ہو سکتا نا۔ ہم نے تو کتنی دفعہ نمازیں پڑھی، کتنی مرتبہ رب کو منانے کی کوشش کی، غلطی ہو جاتی کسی سے ہو گئی ہوگی۔ نوجوانوں سے یہ کسی سے غلطی ہو ہی سکتی ہے نا۔ تو اللہ تو اتنا معاف کرنے والے ہیں، اتنا معاف کرنے والے ہیں۔ توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ 2 نفل پڑھ کے انسان صلاۃ التوبہ پڑھے اور اللہ سے معافی مانگے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کوئی گناہ بچا نہیں رہتا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت سے یہ ہو گیا گناہ، وہ آ گئی۔ بہرحال لمبا قصہ ہے، تو مختصر کرتے یہ ہیں کہ آخر میں اس کو حکم ہوا سنگسار کرنا ہے۔ اب صحابہ کرام نے پتھر مارنے شروع کیے۔ اب کوئی پتھر اس سے لگ کے شاید واپس آیا، کیا ہوا حضرت عمر کو لگ گیا، یا کسی موقع پہ کوئی ایسی بات ہوئی کہ حضرت عمر نے ایک بات کہہ دی، کوئی بات کہہ دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر مدینہ والوں میں 70 لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے۔ تو توبہ تو اللہ رب العزت ایسے قبول فرما لیتے ہیں۔ اچھا، ان اللہ یحب التوابین، کیا مطلب ہے جی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے۔ جب اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہوں تو بندوں کو کہاں اجازت ہے کہ توبہ کرنے والوں سے نفرت کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ہے، کفل نام تھا اس کا۔ نبی علیہ السلام نے یہ واقعہ کئی دفعہ سنایا، بار بار سنایا صحابہ کو۔ کفل نام تھا، بے گناہی بہت کرتا تھا، گناہ بہت کرتا تھا، بے حیائی کے گناہ بہت کرتا تھا، پرہیز نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد ایک عورت آئی، مجبور تھی، اس نے تو پیسے مانگے، اس نے کہا نہیں میں مدد تو نہیں کر سکتا، خالی یہ معاملہ تمہیں کرنا ہوگا۔ بہرحال اس نے 60 دینار میں جو ہے وہ بات کر لی، اس کی ضرورت تھی 60 دینار، مجبور تھی۔ اب وہ وقت مقررہ پر جب آئی نا تو یہ بہت ڈر رہی تھی، رو رہی تھی، کانپنے لگی۔ تو اس کے خوف سے اور رونے سے، کانپنے سے اس کے اوپر اثر آیا۔ اس نے پوچھا کیا کرنے لگے ہو؟ میں نے کہا بھائی دیکھو میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی نا، طے کر کے کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ مہر گناہ کی وجہ سے نہیں ٹوٹے، یہ میری بات ہے، اور میں نے کبھی اس طرح کا گناہ نہیں کیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا اچھا جو میں نے تجھے 60 درہم دیے تھے وہ تیرے ہو گئے، تجھے حلال ہیں، معاف ہیں، چلی جا تو یہاں سے۔ وہ چلی گئی۔ اسی رات اس کا انتقال ہو گیا، اور صبح دروازے پہ لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی، اللہ تعالیٰ نے کفل کی مغفرت کر دی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے کتابوں میں، بنی اسرائیل کا ہی۔ ایک زمانہ تھا، ایک عورت تھی جو وقت کی بہت بڑی خوبصورت حسینہ تھی، اور وہ بن ٹھن کے بیٹھتی، دروازہ کھلا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا دکان کھلی ہے، اور دروازہ بند ہے تو اس کا مطلب ہے دکان بند ہے۔ تو روزانہ شام کو اپنے وقت پہ وہ بیٹھتی ہے، دروازہ کھلا رہتا، کوئی کسٹمر آ جاتا دروازہ بند ہو جاتا۔ تو بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا اس زمانے میں، وہ ایک ایسے وقت میں وہاں سے گزرا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا، اور غلطی سے اچانک اس کی نظر اندر پڑ گئی۔ جیسی اندر نظر پڑی، یہ نوجوان تھا اور وہ خوبصورت تھی، ایک دم اس کے دل کے اوپر اس کا اثر آ گیا، ایک نئے نقش ہوتا نا چھپ گیا اندر۔ اب یہ بڑا پریشان، توبہ طائب ہونے کی کوشش کرے، رجوع کرے، مسئلہ نہیں حل ہو رہا، ڈر رہا ہے وہ، مطلب گناہ کی طرف آمادہ ہو گیا۔ ساری کوششیں کر لیں، اب اس کو یقین ہو گیا کہ اس گناہ کے بغیر میری تسلی نہیں ہونی، چین نہیں مجھے ہونا۔ اس نے اپنی ساری چیزیں بیچ باچ کے کسی طریقے سے بڑی مشکل سے وہ دینار جمع کیے جو اس کو اس کام کے دینے تھے۔ اپنی جمع پونجی سب بیچ باچ کے کر کے یہ پیسے جمع کر کے لایا، اور جب آیا اس کے پاس تو دروازہ کھلا ہوا تھا، گویا دکان کھلی ہوئی تھی۔ اندر گیا، اس نے پیمنٹ دے دی، اور اس نے کہا ٹھیک ہے اب آپ کو اجازت ہے، آ جائیں آپ بستر پہ۔ اس نوجوان نے پیسے تو دے دیے، اب بستر پر آ گیا تو آگے ہاتھ نہیں بڑھا رہا۔
نے کہا کیا ہو گیا، تم نوجوان تو ہو، کیا مسئلہ ہے، تم آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ تو پھر کپ کپانے لگا، تھوڑی دیر میں ڈرنے لگا. کہا کیا ہو گیا تمہیں، آج تک تو کوئی ایسا نہیں آیا جو پیمنٹ کر کے بھی انتظار کر رہا ہو، کیا ہو گیا تجھے؟ نے کہا خیال مجھے آ گیا. پوچھا کیا خیال آ گیا تجھے؟ اس نے کہا مجھے یہ خیال ہے کہ اللہ مجھے یہاں بھی تو دیکھ رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ اس لیے بیٹھا ہوا ہوں. مجھے تو اللہ دیکھتا تھا، میں ذکر میں، نماز میں، عبادت میں، کاموں میں لگا ہوتا تھا، اچھے کاموں میں لگا ہوتا تھا. تو آج اللہ مجھے اس حال میں دیکھ رہا ہوگا، بس اس خیال نے مجھے پریشان کر دیا ہے. پھر یہ کہنے لگا جو تجھے میں نے دیا نا وہ تیرا ہو گیا، میں یہاں سے جا رہا ہوں، مجھے چھوڑ دے تو، میں نہیں تجھے ہاتھ لگا سکتا. عورت بڑی حیران ہوئی، اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا دقیانوسی نوجوان، ہماری لینگویج میں آج کل کے معاشرے کی کیا دقیانوسی آدمی آ گیا، یہ اس کو ایٹیکیٹ سے نہیں آتے. خیر اس نے نا اس سے اس کا نام اور گاؤں وغیرہ کا پتہ پوچھ لیا. اب یہ نوجوان وہاں سے اپنے ایمان کو، عزت کو بچا کے وہاں سے دوڑا اور اپنے جگہ چلا گیا. اب یہ پھر انتظار میں ہے کہ کوئی آئے، لیکن ایک نیک نوجوان کی صحبت اس کو مل گئی تھی، اور ایک ایسا واقعہ اس کے ساتھ ہو چکا تھا جو آج تک کبھی نہیں ہوا تھا. اس نے پھر اس کو سوچنے میں سوچ پہ مجبور کیا کہ یہ نوجوان جس نے کبھی ایسا گناہ نہ کیا، آج وہ گناہ کے لیے بڑا ہے، تو اس خیال نے اس کو روک دیا کہ اس کا پروردگار دیکھ رہا ہے، تو میں تو روز یہ کرتی ہوں، پروردگار تو میرا بھی وہی ہے جو اس کا ہے، وہ بھی تو مجھے روز دیکھتا ہوگا اس حالت کے اندر، تو میرا اللہ کے ہاں تو کوئی مقام ہی نہیں ہوگا. بس یہ خیال جو پیدا ہوا، اس نے اپنی کام والی کو بلایا جو اس کے ساتھ باندھی تھی، دروازہ بند کروایا، وہ کپڑے اتارے، غسل کیا، اللہ کے سامنے توبہ کی، روتی رہی، اور پھر اس نے نیکی کی زندگی گزارنی شروع کی. چند دن کے اندر اس کو، یا چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں، بہت جلدی اس کو یہ ریئلائز ہو گیا میں یہاں رہوں گی تو جو میرے عاشق ہیں وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا، مجھے یہاں سے چلنا چاہیے، کہیں اور جانا چاہیے، یہاں سے نکلوں میں. اب کدھر جاؤں؟ اس نے جو پوچھا تھا نا نام پتہ، اس نے کہا اچھا اسی کے پاس جاتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ اس سے میں منت کروں کہ مجھ سے شادی کر لے اور میں عزت کی زندگی گزار لوں. بہرحال اس نے سادہ کپڑے پہنے، تھوڑا سامان لیا اور نکل پڑی. اس بستی میں پہنچی، اس گھر گئی تو پوچھا اس نوجوان کا، اس نے کہا باہر گیا ہوا ہے، میں انتظار کر لیتی ہوں. انتظار کیا، اتنے میں وہ نوجوان جب آیا نا، اس نے دیکھا کہ وہی عورت ہے. وہ تو وہیں سے اس نے دیکھا کہ یہ میرے گھر ہی آ گئی ہے. وہیں سے اس نے ایک چیخ ماری اور اس نے جناب اللہ کا نام لیا، اور جو بھی اس وقت کے نبی کا کلمہ ہوگا، کلمہ بہرحال پڑھا، اس طرح سے ذکر کیا اور جان اللہ کو دی تھی. اب یہ بڑی روئی کہ جس کے لیے میں آئی تھی وہ بھی دنیا سے چلا گیا، اب کدھر جاؤں. پھر اس نے گھر والوں کو ساری یہ تفصیل بتائی کہ میں ایسی تھی، یہ آیا، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اب میں اس نیت سے آئی ہوں، اب میں نیکی تقوی پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، یہ تو چلا گیا، اب کوئی اور آپ سمجھیں، کوئی اور رشتہ میرا کروا دیں، اب میں گناہ کی طرف نہیں جانا چاہتی. تو گھر والے بھی اچھے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اس کا ایک بھائی ہے، اس سے اگر تم چاہو. اس نے کہا ٹھیک ہے. خیر پھر شریعت کے مطابق نکاح ہو گیا. پھر اللہ رب العزت نے اس عورت کو 7 بیٹے دیے جو وقت کے بنی اسرائیل کے بڑے بڑے علماء بنے. کس عورت کو؟ جس نے کس زندگی سے توبہ کی تھی. تو اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والے ہیں. اللہ تعالی ہماری توبہ کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.